میں گھر پر اکیلی تھی تو سوچا کہ فارغ ہوں تو کیوں نہ مشین لگا کے کپڑے دھو لیے جائیں، لیکن جو ہی مشین سے کپڑوں کا گٹھا نکال کر باہر رکھا اور پانی کا پائپ لگانے لگی، مشین کے اندر سے کچھ عجیب سی آواز سنائی دی۔ میں نے حیران ہو کر مشین میں جھانکا تو ایک اتنا موٹا تازہ چوہا اچھل کے تقریباً میرے منہ تک آ گیا تھا۔ میں نے ایک دل خراش چیخ ماری اور پیچھے ہٹی۔ دل ایسے تھا کہ پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا، جبکہ دوسری طرف وہ چوہا مسلسل اچھل کر مشین سے باہر نکلنے کی کوشش میں مصروف تھا۔ ہائے، اب کیا کروں؟ اگر یہ باہر آ گیا تو؟ میرے دماغ میں اور تو کچھ نہ آیا۔ میں نے گھر کا دروازہ کھولا اور باہر نکل کر سامنے جو پہلا آدمی نظر آیا اسے آواز دے کے گھر کے اندر بلا لیا۔ میں سلمیٰ اور سغرا کا ہاتھ پکڑے پارک سے واپس آ رہی تھی۔ ان دونوں نے آج پارک جانے کی بہت ضد کی تو میں انہیں لیے گھر کے قریبی پارک میں چلی آئی۔ 2 گھنٹے کھیلنے کے بعد بھی ان کا دل نہ بھرا، مگر مجھے گھر میں کام کاج نمٹانے کی جلدی تھی، لہٰذا میں ان کو زبردستی کھینچتی ہوئی باہر لے آئی۔ حسب توقع باہر نکلتے ہی دونوں نے بھاں بھاں کر کے رونا شروع کر دیا اور ارد گرد کے لوگ مڑ مڑ کر ہمیں دیکھ رہے تھے۔ میں انہیں زبردستی گھر کی جانب گھسیٹ رہی تھی، جبکہ وہ گھر جانے کو تیار ہی نہ تھی۔ مجبوراً مجھے دونوں کے سر پر ایک ایک چپت لگانی پڑی۔ خلاف توقع ان کے رونے میں شدت آ گئی۔ میں بےچارگی کی انتہا پر تھی۔ میں زبردستی انہیں لیے گھر کی جانب چلی، مگر سامنے سے آتی چاچی کو دیکھ کر ٹھٹک کر رک گئی۔ وہ بن بلائی مصیبت کی طرح ہماری طرف بڑھتی جا رہی تھی۔ میں جلدی سے دونوں بہنوں سمیت سامنے موجود درخت کی اوٹ میں چھپ گئی، مگر چاچی کی نظروں سے تو سوئی بھی اوجھل نہ ہونے پائے۔ ہم بھلا 3 ان کی نظروں سے کیسے چھپ سکتی تھیں؟ ہم پر نظر پڑتے ہی وہ حیرت سے منہ کھولے ہماری طرف بڑھی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ان کا پہلا سوال حسب توقع تھا۔ میں ان دونوں کو پارک لے کر گئی تھی، اب گھر جا رہی ہوں، مگر یہ گھر جانے پر راضی نہیں۔ میرا جواب سن کر چاچی نے حیرت سے مجھے دیکھا۔ تم اب بچی نہیں ہو جو یوں منہ اٹھا کر گلیوں میں پھرتی رہو، جوان ہو رہی ہو، اس لیے گھر میں ٹکا کرو۔ تم مجھے ہمیشہ گلیوں میں دکھائی دیتی ہو۔ وہ یہ ہدایت مجھے پہلے بھی کئی بار کر چکی تھیں، حالانکہ جب دیکھو تو وہ خود بھی گلیوں میں ہی پھر رہی ہوتی تھیں۔ میں نے تو گھر سے نکلنا کافی حد تک کم کر دیا تھا، مگر آج ان دونوں کی ضد پر مجھے انہیں باہر لانا پڑا۔ چاچی کو اپنا لیکچر دیتے ہوئے یہ یاد نہ رہا کہ ہم ابھی بھی باہر سڑک پر ہی کھڑے تھے اور ارد گرد کے لوگ چاچی کے اونچا بولنے اور سغرا اور سلمیٰ کے مسلسل رونے پر ہماری طرف متوجہ ہو کر گزر رہے تھے۔ چاچی اپنے فرمودات جاری کرتی ایک لمحے کو سانس لینے کو رکی تو میں نے موقع غنیمت جانا اور جلدی سے ان دونوں کا بازو گھسیٹتی گھر کی جانب چل پڑی۔ میرا نام نادیہ ہے، ہم 5 بہنیں تھیں، ہمارا کوئی بھائی نہ تھا۔ میری بڑی دونوں بہنیں عمر میں مجھ سے کئی سال بڑی تھیں، جبکہ چھوٹی دونوں بہنیں عمر میں مجھ سے کئی سال چھوٹی تھیں۔ میری بڑی 2 بہنوں میں تو عمر میں 1.5-2 سال کا ہی فرق تھا، اور ایسے ہی چھوٹی دونوں بہنوں کے معاملے میں تھا، ان دونوں میں بھی 1.5-2 سال کا ہی فرق تھا، جبکہ میری بڑی 2 اور چھوٹی 2 بہنوں سے میرا کئی سالوں کا فرق تھا۔ میں ابھی میٹرک کا امتحان دے کر گھر میں فارغ ہی تھی، جبکہ میری چھوٹی بہنیں 4تھی اور 5ویں جماعت میں پڑھتی تھیں۔ میری بڑی دونوں بہنیں اپنے گھر کی ہو گئی تھیں اور آج کل اپنے بچے پیدا کر کے کرکٹ ٹیم بنانے میں بری طرح سے مصروف تھیں۔ میرے ابا جوتوں کے کارخانے میں کام کرتے تھے، جبکہ اماں سلائی اسکول میں سلائی سکھانے کا کام کرتی تھیں۔ وہ صبح اسکول جاتی تو کئی گھنٹے بعد واپس لوٹتی۔ گھر کا سارا کام مجھے سنبھالنا پڑتا۔ جب سے میرے امتحانات ہوئے تھے میں تو گھر کے کاموں کی ہو کر رہ گئی تھی۔ میرے ابا 4 بھائی تھے، جن میں سے 2 ہمارے محلے سے کچھ فاصلے پر رہا کرتے تھے۔ میرے چاچو اور ابا میں کافی دوستی تھی، لہٰذا انہوں نے مجھے تقریباً 6 مہینے پہلے اپنے بیٹے کے لیے مانگ لیا تھا۔ میرا منگیتر رستم مجھ سے پورے 10 سال بڑا تھا، اس نے ابھی نوکری کرنا شروع کی ہی تھی۔ یہ فیصلہ چاچو کی مرضی اور خوشی سے ہوا تھا، مگر چاچی کو میں ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی۔ وہ اکثر میری حرکتوں پر مجھے روک ٹوک کرتی اور گھر میں رہنے کی تاکید کرتی۔ مجھے بھی باہر نکلنے کا کوئی خاص شوق نہیں تھا، مگر میں مجبوری میں باہر جایا کرتی تھی۔ سغرا اور سلمیٰ کی فرمائشیں دن بھر ختم ہی نہ ہوتی اور میں ان کی فرمائشوں کو پورا کرنے کے چکر میں ہلکان رہتی۔ چونکہ اماں بھی اسکول چلی جایا کرتی، ابا دکان سے رات گئے لوٹتے، لہٰذا باہر کا سودا سلف لینے مجھے گھر سے باہر نکلنا پڑتا۔ سغرا اور سلمیٰ ابھی بہت چھوٹی تھیں، میں ان کو اکیلے باہر بھیجنے سے گھبراتی تھی،
لہٰذا ان کا ہاتھ پکڑ کر خود بھی چل پڑتی، مگر چاچی کو میری یہ بات بالکل پسند نہ تھی۔ اصل میں انہیں تو دراصل میری کوئی بات بھی پسند نہ تھی۔ جب سے چاچو نے رشتہ طے کیا تھا تب سے وہ میری دشمن بن گئی تھیں۔ وہ طنز کے تیر چلانے سے باز نہ آتی اور مجھے نیچا دکھانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتی۔ مجھے ان کے موٹے بھدے بیٹے میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ وہ تو ابا نے اس کو میرے سر پر مسلط کیا تھا، مگر چاچی کو تو ایسے لگتا تھا جیسے رستم کی منگنی مجھ سے کر کے انہوں نے اپنا ہیرا مٹی میں رول دیا۔ میں چاچی کی نظروں سے بچنے کی بہت کوشش کرتی، مگر پتہ نہیں کیسے ہر بار میرا ان سے سامنا ہو جاتا اور ان کا دل میری طرف سے مزید میلا ہو جاتا۔ سغرا اور سلمہ کے اسکول شروع ہوئے تو میں نے سکھ کا سانس لیا۔ انہوں نے گھر میں مجھے بالکل پاگل بنا کے رکھ دیا تھا۔ صبح ابا انہیں اسکول چھوڑتے ہوئے اپنے کام پر چلے جاتے، واپسی پر اماں انہیں اسکول سے لے آتی۔ اماں اور ان کے اسکول کی چھٹی کا ایک ہی وقت تھا اور اماں کا اسکول ان کے اسکول سے قریب بھی تھا۔ میں ان سب کے جانے کے بعد جلدی جلدی گھر کے کام نمٹا لیتی اور اماں اور دونوں بہنوں کے اسکول سے آنے سے پہلے ہی کھانا تیار کر کے رکھ دیتی۔ میری کوشش ہوتی تھی کہ اماں گھر آ کر آرام کریں کیونکہ وہ بے حد تھکی ہوئی آتی تھیں۔ میں اماں اور اپنی بہنوں کی فکر میں، جبکہ اماں میری فکر میں ہلکان رہا کرتی۔ وہ مجھے اتنے کام کرنے سے منع کیا کرتی۔ اپنی موجودگی میں وہ مجھے کوئی کام نہ کرنے دیتی، لہٰذا میری یہی کوشش ہوتی تھی کہ میں ان کی غیر موجودگی میں سب کام نمٹا لوں۔ آج کل ابا کے کارخانے پر کافی کام ہوتا تھا تو وہ صبح سویرے ہی نکل جایا کرتے۔ ایک دن اماں اور بہنوں کے اسکول جانے کے بعد میں گھر پر اکیلی تھی تو سوچا کہ آج فارغ ہوں تو کیوں نہ مشین لگا کر کپڑے دھو لیے جائیں۔ لیکن جو ہی مشین سے کپڑوں کا گٹھا نکال کر باہر رکھا اور پانی کا پائپ لگانے لگی، مشین کے اندر سے کچھ عجیب سی آواز سنائی دی۔ میں نے حیران ہو کر مشین کے اندر جھانکا تو ایک اتنا موٹا تازہ چوہا اچھل کر تقریباً میرے منہ تک آ گیا۔ میں ایک دل خراش چیخ مار کر پیچھے ہٹی۔ دل ایسے تھا کہ پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا، جبکہ وہ چوہا مسلسل اچھل کر مشین سے باہر نکلنے کی کوشش میں مصروف تھا۔ ہائے، اب کیا کروں؟ اگر یہ باہر آ گیا تو؟ میرے دماغ میں اور تو کچھ نہ آیا۔ میں نے گھر کا دروازہ کھولا اور باہر نکل کر سامنے جو پہلا آدمی نظر آیا اسے آواز دے کر گھر کے اندر بلا لیا۔ وہ فوراً میری مدد کرنے کی غرض سے اندر چلا آیا۔ میں نے اسے ہاتھ کے اشارے سے بتایا کہ مشین کس طرف ہے۔ اس نے مشین کا ڈھکن اٹھا کر اندر جھانک کر دیکھا اور جلدی سے ڈھکن بند کر دیا۔ چوہا ابھی بھی وہیں موجود تھا اور باہر آنے کے لیے اچھل کود کر رہا تھا، جبکہ میرا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ اس آدمی نے ایک نظر میرے چہرے پر ڈالی تو میری پریشانی بھانپ لی۔ آپ پریشان نہ ہوں، میں اس کا کچھ کرتا ہوں۔ اس نے ادھر ادھر نگاہیں دوڑائیں اور صحن میں پڑی ایک لکڑی اٹھا لی۔ اس نے اس لکڑی سے چوہے پر وار کرنا چاہا تو میں نے اسے روک دیا۔ مشین میں نہیں، باہر نکال کر مار دیں ورنہ ساری مشین گندی ہو جائے گی۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا اور چوہے کو باہر نکالنے کی کوشش کرنے لگا۔ چوہا تو پہلے ہی نکلنے کو تیار تھا، مگر وہ اس لکڑی پر بیٹھنے کو تیار نہ تھا۔ آدمی نے زور کا ایک جھٹکا دے کر لکڑی سے چوہے کو باہر نکالا تو میں اچھل کر 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ اب چوہا مشین سے باہر نکل آیا مگر وہ بھاگ کر اندر کمروں میں گھس گیا۔ وہ آدمی اس کے پیچھے بھاگا، اس کے ساتھ ساتھ میں بھی جھاڑو پکڑ کے اس کے پیچھے ہو لی۔ چوہا ہمیں پورے گھر میں دوڑاتا پھر رہا تھا۔ وہ کبھی کسی چیز کے نیچے گھس جاتا، کبھی کسی کونے میں دبک جاتا۔ میری کوشش تھی کہ اس کو آج مار دیا جائے یا کسی طرح گھر سے باہر نکال دیا جائے۔ مجھے چوہوں سے بے حد ڈر لگا کرتا تھا، لہٰذا میری چیخیں بھی ساتھ ساتھ جاری تھیں۔ وہ آدمی ایک تو چوہے کے اپنے قریب آنے سے، دوسرا میری چیخوں سے اچھل جاتا، مگر اس نے ہمت نہیں ہاری۔ میں بھی اس کا حوصلہ بڑھاتی رہی۔ اس نے اپنے موبائل کی ٹارچ جلا کر صوفے کے نیچے چوہے کو ڈھونڈنا شروع کیا تو وہ اسے کسی کونے میں دبکا دکھائی دے گیا۔ اس نے لکڑی مار مار کر اسے باہر نکالا۔ چوہے نے اندھیرے میں چھلانگ لگائی تو میں بھی اس کے ساتھ اچھل پڑی۔ بالآخر چوہے کو باہر جانے کا راستہ مل گیا اور وہ بیرونی دروازے کی جانب بھاگا۔ وہ آدمی اور میں بھی اس کے پیچھے بھاگے۔ آدمی کا پاؤں تھوڑا سا پھسلا تو وہ لڑکھڑا گیا۔ میں اس سے پہلے ہی باہر نکل آئی۔ باہر نکل کر مجھے چوہا تو کہیں دکھائی نہ دیا، مگر گھر کے بیرونی دروازے سے موٹی تازی چاچی گھر کے اندر داخل ہوتی دکھائی دی۔ میرا دوپٹہ بے ترتیبی سے میرے پیروں میں جھوم رہا تھا
میرا سانس پھولا ہوا تھا، میرا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ میں چاچی کو دیکھ کر ساکت، جبکہ چاچی مجھے اس حالت میں دیکھ کر تعجب کا شکار۔ اگلے ہی لمحے میرے پیچھے چوہے کی تلاش میں دوڑ کر آتا ہوا آدمی دیکھ کر چاچی کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا، جبکہ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ آدمی بھی حیرت سے آنکھیں پھاڑے چاچی کو تک رہا تھا۔ اسے شاید یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک موٹا تازہ چوہا ایک موٹی تازی عورت میں کیسے بدل گیا۔ چند لمحوں میں اسے کچھ سمجھ میں آئی تو وہ چوہے کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھتا گھر کے بیرونی دروازے کی جانب بڑھ گیا، جبکہ چاچی وہیں کھڑے ہو کر واویلا کرنا شروع ہو گئی۔ تجھے شرم نہ آئی؟ تو اتنی بڑی بےغیرت نکلی، تو نے ہمارے خاندان کا نام ڈبو دیا۔ دروازے سے نکلتا وہ آدمی وہیں پر رک گیا اور مڑ کر چاچی کو دیکھنے لگا۔ میں تو اپنی جگہ پر ساکت کھڑی تھی، میرے بدن میں تو جیسے لہو نہ رہا۔ میں جانتی تھی کہ چاچی اب کیا ڈرامہ کرنے والی تھی۔ اس نے اپنی طرف سے مجھے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تھا اور وہ مجھے اتنی آسانی سے بخشنے والی نہ تھی۔ اس جرم پر تو وہ میری 7 نسلوں کو بھی معاف نہ کرتی، اور وہ اپنے سوا کسی کو بولنے کا موقع ہی کب دیتی تھیں۔ میں نے انہیں ہاتھ کے اشارے سے کئی دفعہ روکنے کی کوشش کی، کیونکہ وہ آدمی دروازے کے بیچوں بیچ کھڑا چاچی کے بین دلچسپی سے سن رہا تھا۔ چاچی ایسے رونا پیٹنا ڈال رہی تھیں جیسے خدا نخواستہ ان کے سامنے کوئی میت پڑی ہو۔ نکال دیا جنازہ تو نے اپنے باپ کی عزت کا، مجھے پہلے ہی تجھ سے ایسی امید تھی۔ چلو یہ تو شکر تھا کہ میں چاچی کی امیدوں پر پوری اتری تھی۔ چاچی کو تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ انہوں نے جو امید مجھ سے لگائی تھی میں نے انہیں مایوس تو نہیں کیا تھا، مگر پھر بھی نہ جانے کیوں وہ رو رہی تھیں۔ چاچی میری بات تو سنو، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ جب انہوں نے صاف صاف مجھ پر الزام لگایا تو مجھے بولنا ہی پڑا۔ گھر میں چوہا گھس آیا تھا، میں نے اس آدمی کو چوہے کو باہر نکالنے کے لیے بلایا تھا۔ میں نے اپنی صفائی دی، مگر چاچی کی بین کرتی موٹی آواز میں میری نازک سی آواز کہاں سنائی دینی تھی۔ چاچی اپنے آپ میں مگن لہک لہک کر گانے کے انداز میں سینہ پیٹتی بین ڈالنے میں مصروف تھی۔ وہ آدمی شاید چاچی کے بین ڈالنے سے اب بیزار ہو گیا، لہٰذا اس نے گھر سے باہر قدم رکھ دیا۔ چاچی کی پشت اس آدمی کی طرف تھی، اس لیے چاچی کو ابھی تک یہ معلوم نہیں ہو سکا تھا کہ وہ ابھی یہیں موجود ہے، جبکہ میں بری طرح شرمندہ ہو رہی تھی۔ ابھی اس آدمی نے ایک قدم باہر ہی رکھا تھا کہ چاچی بجلی کی تیزی سے میری طرف بڑھی۔ وہ آدمی چاچی کو اپنی جگہ سے ہلتا دیکھ کر پھر سے رک گیا۔ میں بھی چاچی کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ کے ڈر گئی۔ یہ تو چوہے سے بھی زیادہ خطرناک حملہ تھا۔ چاچی نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنی طرف کھینچا تو وہ آدمی اندر آ گیا۔ شاید مجھے چاچی سے بچانا چاہتا تھا، مگر اگلے ہی پل چاچی نے میرا ہاتھ پکڑا، میری انگلی میں سے انگوٹھی نوچ کے اتاری۔ تیرا میرے بیٹے کے ساتھ رشتہ ختم، چاچی نے ہاتھ اٹھا کر پنجابی فلموں کی ولن کی طرح اعلان کیا۔ تو مجھے تو کوئی خاص فرق نہیں پڑا، مگر وہ آدمی اپنی جگہ سناٹے میں رہ گیا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ جلدی سے آگے بڑھا تو چاچی کو احساس ہوا کہ وہ ابھی تک وہیں موجود تھا۔ چاچی نے مڑ کے اس سے خون خوار نظروں سے دیکھا۔ تم ابھی تک یہاں کیا کر رہے ہو؟ نکل جاؤ یہاں سے۔ تم کتنے ڈھیٹ اور بغیرت ہو، رنگے ہاتھوں پکڑنے کے باوجود اپنی شکل یہیں لیے کھڑے ہو۔ چاچی نے اب اس پر تابڑ توڑ حملہ بول دیا اور بولنے کا موقع نہ دیا۔ مجھے تو چاچی کے بارے میں پہلے سے ہی معلوم تھا، مگر وہ بے خبر تھا۔ وہ مسلسل کچھ کہنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر نکار خانے میں اس کی آواز کون سنتا۔ چاچی اپنا فیصلہ سنا کر منگنی کی انگوٹھی کے بجائے میری پیتل کی انگوٹھی اتار کر تن فن کرتی جا چکی تھی، جبکہ وہ آدمی کبھی باہر نکلتی چاچی اور کبھی میری شکل دیکھتا۔ مجھے منگنی کے ٹوٹنے پر افسوس صرف اس لیے تھا کیونکہ ابا نے بڑی خوش دلی سے میری منگنی اپنے بھتیجے سے کی تھی۔ مجھے اندازہ تھا کہ ابا کا دل کس قدر دکھی ہوگا، اور جب چاچی ابا کی بیٹی پر الزام لگائے گی تو ان کی کیا حالت ہوگی۔ اس سے زیادہ مجھے اس رشتے سے کوئی دلی وابستگی نہ تھی۔ بہت افسوس ہوا، آپ کو یہ سب سہنا پڑا۔ اس آدمی نے میرے چہرے پر نظر ڈالتے ہوئے افسوس کا اظہار کیا تو میں نے نظر اٹھا کر پہلی بار اس کا چہرہ غور سے دیکھا۔ پہلے تو چوہے کے ڈر سے اور پھر چاچی کے خوف سے میں نے اس پر زیادہ غور ہی نہیں کیا تھا۔ وہ مناسب جسامت اور دراز قد کا حامل تھا۔ اس کے چہرے پر گھنی مونچھیں اسے باروب بنا رہی تھیں۔
مگر وہ جس طرح سے چوہے کو مارنے کی کوشش کر رہا تھا اور چوہے کے اپنے قریب آنے پر اچھل جاتا تھا، اس کا تصور کرتے ہی مجھے ہنسی آ گئی اور میں کھلکھلا کر ہنس دی۔ اس نے حیرت سے میرے چہرے کی طرف دیکھا اور کچھ لمحے دیکھتا ہی رہ گیا۔ میری ہنسی تھمی تو وہ چونک گیا۔ آپ ہنس کیوں رہی تھیں؟ وہ دراصل مجھے یاد آ گیا تھا جیسے آپ اس چوہے کو پکڑنے کی کوشش کر رہے تھے۔ میری بات سن کر وہ بھی مسکرا دیا اور دروازے کی جانب چل دیا۔ دروازے سے باہر نکلنے سے پہلے اس نے مڑ کر مسکرا کر مجھے دیکھا تو میں بھی مسکرا دی۔ شام کو گھر میں عدالت لگ چکی تھی۔ چاچی نے نہ جانے اتنے گھنٹے کیسے صبر کیا ہوگا۔ اماں کے آتے ہی وہ گھر میں موجود تھیں اور اماں کو میری آج کی کارستانی بڑھا چڑھا کر سنا دی۔ وہ آدمی کون تھا اور اس کا گھر میں کیا کام تھا؟ اماں نے حیرت سے مجھ سے سوال کیا۔ میری ماں کو مجھ پر اعتبار تھا، مگر تنہا لڑکی کے ساتھ کسی آدمی کا گھر پر موجود ہونا اچنبھے کی بات تھی۔ مجھ سے اس بارے میں سوال کرنا اماں کا حق تھا۔ میں نے اماں کو ساری بات تفصیل سے بتائی تو انہوں نے اپنا ماتھا پیٹ لیا۔ مجھے تجھ سے اتنی بڑی بے وقوفی کی امید نہ تھی۔ اماں نے افسوس سے کہا، اماں میں اکیلی تھی گھر پر، میں ڈر گئی تھی اور وہ اتنا بڑا چوہا تھا۔ میں نے ہاتھ کے اشارے سے اس کا سائز کچھ زیادہ ہی بڑا بنا دیا۔ جتنا بھی بڑا تھا چوہا ہی تھا، کوئی شیر تو نہیں تھا کہ تجھے یوں راہ چلتے آدمی کو گھر میں گھسانا پڑا۔ اماں کا افسوس ختم ہی نہیں ہونے میں آ رہا تھا۔ میں حیران تھی کہ میں نے ایسا کیا کر دیا۔ چوہا تو بچ کے صاف نکل گیا۔ ابا اور چاچا کے آنے تک چاچی وہیں موجود رہیں اور جتنا واویلا کر سکتی تھیں کرتی رہیں۔ اماں سر پکڑے ان کی باتیں سنتی رہیں۔ میرا تو دل چاہا چاچی کو ہاتھ سے پکڑ کر گھر سے چلتا کروں، مگر مجھ نازک اندام کے لیے اکیلے چاچی کو کھینچنا آسان نہیں تھا اور اماں تو اس معاملے میں میرا کبھی بھی ساتھ نہ دیتی، اس لیے میں چپ کر کے بیٹھی رہی۔ ابا اور چاچا کے آتے ہی ایک نیا محاذ کھل گیا۔ ان دونوں میں سے کسی کو بھی چاچی کی بات کا اعتبار نہیں تھا، مگر میں نے اس آدمی کو اندر بلانے والی بات بتائی تو دونوں حیران تھے۔ ابا نے بھی مجھے ہی ڈانٹا۔ ابا نے چاچی کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، یہ نادان ہے، اس کی نادانی سمجھ کر اس کو معاف کر دو، ابھی اس کو اتنی عقل سمجھ نہیں ہے۔ ارے واہ، کیسے عقل سمجھ نہیں ہے؟ چاچی نے ہاتھ نچایا۔ تڑ تڑ جواب دینے تو اس کو خوب آتے ہیں، پر اتنی سمجھ نہیں ہے کہ ایک انجان آدمی کو گھر میں نہیں گھسانا چاہیے۔ یہ تربیت کا حصہ ہے بھائی صاحب، برا مت منانا، مگر آپ کی تربیت میں کچھ نہیں، اچھی خاصی کمی رہ گئی۔ میں نے تو اپنی بچی سمجھ کر یہ رشتہ کیا تھا، مگر اب میں باز آئی، اب مجھے کوئی بھی اس رشتے کے لیے راضی نہیں کر سکتا۔ سن لو جی تم بھی۔ اب کی بار انہوں نے گھور کر چاچا کی طرف دیکھا تو وہ بھی اپنی جگہ پر سہم کر رہ گئے۔ چلو جی چلتے ہیں۔ چاچی نے اپنی چادر کا پلو مارا اور چاچا کو چلنے کا اشارہ کیا تو وہ سر جھکائے ان کے پیچھے چل دیے۔ میں نے رونی صورت بنا کر اماں کی جانب دیکھا تو وہ غصے سے بولی، اب کیوں روتی ہے؟ جو کرنا تھا کر دیا تو نے۔ اماں میری انگوٹھی تو چاچی سے لے دیں۔ وہ زبردستی میری انگلی سے اتار کر لے گئیں۔ میں نے اپنی خالی انگلی اماں کو دکھائی۔ ارے پگلی، منگنی کی انگوٹھی لڑکے والے واپس لے جاتے ہیں جب منگنی ٹوٹتی ہے تو، اماں نے بے دہانی میں مجھے سمجھایا۔ مگر اماں، منگنی کی انگوٹھی تو میں نے الماری میں سنبھال کے رکھی تھی، وہ تو میری انگوٹھی تھی جو میں میلے سے لائی تھی۔ اماں نے چونک کر میری طرف دیکھا اور میرے کندھے پہ 2 ہاتھ جڑ دیے۔ گھر میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ سغرا اور سلمہ کب کی سو گئی تھیں، جبکہ اماں ابا اپنے اپنے بستروں میں چپ چاپ لیٹے تھے۔ میں جانتی تھی کہ دونوں ہی جاگ رہے تھے، مگر وہ دونوں ایک دوسرے سے کوئی بھی بات نہیں کر رہے تھے۔ شاید وہ دونوں صدمے میں تھے۔ میری منگنی ٹوٹنا کوئی اتنی چھوٹی بات نہیں تھی جتنی مجھے لگی تھی۔ میرے ماں باپ دونوں ہی افسوس اور صدمے میں تھے اور میں انہیں دکھی نہیں دیکھ سکتی تھی، لہٰذا میری آنکھوں سے بھی آنسو بہہ نکلے تھے۔ کچھ دنوں میں زندگی معمول پر آ گئی۔ میں اپنے گھر کے کام کاج میں مصروف ہو گئی، جبکہ اماں ابا اپنی زندگی میں لگ گئے۔ مگر میرے چہرے پر نظر پڑتے ہی وہ ایک لمحے کو خاموش ضرور ہو جایا کرتے تھے۔ شاید ان کا دلی افسوس ابھی ختم نہیں ہوا تھا، مگر مجھے اب کافی تسلی تھی۔ کچھ عرصے تک وہ یہ سب کچھ بھول جاتے۔ کالج میں داخلے شروع ہوئے تو میری سبھی دوستوں نے کالج میں داخلہ لے لیا۔ میں بھی اماں کے پیچھے پڑ گئی کہ مجھے کالج میں داخلہ دلوا دیں۔
چاچی نے تو میرے آگے پڑھنے پر بھی پابندی لگا دی تھی، مگر شکر تھا کہ اب میں پڑھ سکتی تھی، لہٰذا اماں نے مجھے کالج میں داخلہ دلوا دیا اور میں کالج آنے جانے لگی۔ کالج کی زندگی ہی الگ تھی، وہاں جا کر مجھے کافی کچھ سیکھنے کو ملا۔ میں گھر کے کاموں اور اپنی پڑھائی میں مصروف ہو گئی۔ ایک دن میں سلمیٰ صغریٰ کی ضد کرنے پر ان کو پارک لے گئی تو مجھے وہی آدمی پارک میں دکھائی دیا۔ وہ مجھے دیکھتے ہی میرے قریب چلا آیا، میرا حال چال پوچھنے لگا۔ میں نے اس کو کوئی خاص لفٹ نہیں کروائی اور بس رسمی سلام دعا کر کے آگے بڑھ گئی۔ اس آدمی کی وجہ سے میری منگنی ٹوٹی تھی۔ میں جانتی تھی کہ اس کا کوئی قصور نہیں تھا، مگر پھر بھی میں نے اسے گھر میں بلا کر غلطی کی تھی اور اپنے اماں ابا کو دکھ پہنچایا تھا، اس لیے میں اس سے کوئی رابطہ نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ اس دن کے بعد وہ مجھے کئی بار راستے میں آتا جاتا دکھائی دیا۔ میرا کالج گھر سے قریب ہی تھا، میں وہ راستہ پیدل ہی طے کیا کرتی تھی، مگر میں نے اس سے کنارہ کشی اختیار کر لی اور ہمیشہ اس کو نظر انداز کرتی آگے بڑھتی رہی۔ وہ بھی حیران تھا کہ مجھے کیا ہو گیا تھا۔ ایک دن میں کالج سے واپس گھر آ رہی تھی کہ وہ آدمی نہ جانے کب میرے برابر میں آ گیا۔ مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے، اگر آپ کچھ لمحے رک کر میری بات سن لیں تو آپ کا مجھ پر احسان ہوگا۔ نہ جانے اسے کیا ضروری بات کرنی تھی، اس نے بھی مجھ پر ایک احسان تو کیا تھا، اس چوہے کو گھر سے بھگانے میں میری مدد کی تھی۔ شاید آج وہی احسان اتارنے کا وقت تھا، لہٰذا میں اس کی بات سننے کو رک گئی اور وہ مجھے لیے پارک میں چلا آیا۔ میرا نام ملک کامران ہے۔ میں جیسی بینچ پر بیٹھی اس نے اپنا تعارف کروایا۔ آج پہلی دفعہ مجھے اس کا نام معلوم ہوا تھا۔ دراصل گھر والے میری شادی کی بات کر رہے ہیں، وہ میری شادی کرنا چاہتے ہیں، مگر میرے دل کو کوئی لڑکی نہیں بھاتی۔ میں حیران تھی کہ مجھے کیوں بتا رہا ہے یہ ساری بات۔ کیوں نہیں بھاتی؟ میں نے بے ساختگی سے پوچھ لیا۔ وہ اس لیے کیونکہ میرے دل کو آپ بھا چکی ہیں۔ اس کے اتنے واضح اقرار پر میں حیرت سے منہ کھول کر اسے دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے پر موجود مسکراہٹ دیکھ کر کچھ لمحوں میں مجھے اس کی بات سمجھ میں آئی تو میں شرما گئی اور میں نے نظریں جھکا لیں۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں آپ کے گھر اپنا رشتہ بھیجنا چاہتا ہوں۔ اس نے اب کی بار صاف صاف اپنا مطالبہ میرے سامنے پیش کیا تو میری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی۔ ایسا کیسے ممکن ہے؟ کیوں ممکن نہیں؟ وہ فوراً بولا، آپ کی منگنی تو ٹوٹ چکی ہے، تو آپ کے ماں باپ نے آپ کی کہیں تو شادی کرنی ہے، تو پھر میں کیوں نہیں؟ اس نے اپنے آپ کو مجھ سے شادی کرنے کے لیے پیش کیا۔ نہیں، بات دراصل یہ ہے کہ چاچی نے پہلے ہی یہ الزام لگایا تھا کہ میرا آپ کے ساتھ کوئی چکر چل رہا ہے۔ اگر آپ کی میرے ساتھ شادی ہو گئی تو چاچی کا شک تو یقین میں بدل جائے گا۔ میں نے اس کو عقل کی بات سمجھائی تو اس کو بھی سمجھ میں آ گئی۔ اچھا، اس نے بڑا کھینچ کے پرسوز انداز میں کہا، مگر چاچی کی سوچ سے آپ کو کیا فرق پڑے گا؟ ان کے بیٹے سے تو آپ کی منگنی ختم ہو گئی، اب وہ جو سمجھتی ہیں سمجھتی رہیں۔ آپ اپنی زندگی اور مستقبل کے بارے میں سوچیں۔ آپ کے مستقبل پر چاچی کی سوچ تو اثر انداز نہیں ہونی چاہیے، یا ہونی چاہیے؟ اس کی بات میرے سر پر سے گزر گئی تھی۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ چلیں آپ رہنے دیں، آپ یہ فیصلہ اپنے ماں باپ پر چھوڑ دیں۔ اگر میرے ماں باپ آپ کے گھر میرا رشتہ لے کر آئے تو آپ بس انکار نہ کیجیے گا۔ اس نے مجھے رازداری سے سمجھایا تو میں نے اس بات میں سر ہلا دیا اور وہاں سے اٹھ کر گھر چلی آئی۔ میں نے اماں ابا کو ابھی تک یہ بات نہیں بتائی تھی۔ مجھے خود بھی کامران کی بات پر یقین نہیں تھا، نہ جانے وہ سچ بھی کہہ رہا تھا یا ایسے ہی میرے ساتھ وقت گزاری کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے خاموشی اختیار کیے رکھی۔ مگر اگلی ہی شام گھر میں کچھ مہمانوں کی آمد پر میں چونک گئی۔ وہ ایک آدمی اور ایک عورت تھے۔ ابا ان کے سامنے بچھے جا رہے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں دروازے سے داخل ہونے والے کامران کو دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ وہ شاید باہر اپنی گاڑی کھڑی کر کے اندر آیا تھا۔ وہ اپنے ماں باپ کو لے کر آیا تھا، مگر ابا ان کو پہلے سے جانتے تھے۔ ابا نے اندر آ کر اماں کو بتایا کہ ان کے کارخانے کا مالک اپنے بیٹے کے ساتھ آیا ہے، تو میں حیران رہ گئی۔ اماں ابا ان کی خاطر مدارت میں لگ گئے۔ ابا کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اپنا دل نکال کر ان کے قدموں میں پیش کر دیں۔ اس عورت نے کامران سے میرے رشتے کی بات کی تو اماں ابا دونوں کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میں بھی حیران تھی کیونکہ مجھے اس دن کامران کی بات پر کوئی یقین نہیں آیا تھا،
وہ ابا کے کارخانے کا مالک ہو کر بھی اپنے کارخانے میں کام کرنے والے آدمی کی بیٹی سے شادی کرنے کا خواہش مند تھا، جبکہ اس کے ماں باپ کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ مجھے اس بات پر حیرانی تھی، مگر یہ کیسے ممکن ہے؟ ابا کی آواز کانپ گئی۔ کیوں ممکن نہیں ہے؟ آپ کی بیٹی اتنی پیاری ہے، کامران کی ماں نے پیار سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، مگر ہم بہت غریب لوگ ہیں، آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ابا کے دل کی بات ان کی زبان پر آ گئی۔ یہ آپ نے کیا بات کہہ دی بھائی صاحب؟ کامران کی ماں بولی تھی، آپ حق حلال کی روزی کماتے ہیں، اسی کمائی سے آپ نے اپنے بچوں کی پرورش کی ہے، اور آپ کی بیٹیاں ماشاءاللہ اتنی پیاری ہیں، ایسے میں آپ غریب کیسے ہو سکتے ہیں؟ انسان کی دولت اس کی اولاد اور اچھی تربیت ہوتی ہے، نہ کہ اس کی زمین جائیداد۔ وہ کتنے اچھے خیالات کی حامل تھیں، ایسی عورتیں تو ڈراموں افسانوں میں ہوا کرتی ہیں۔ مجھے تو حقیقت میں چاچی جیسی عورتوں سے ہی واسطہ پڑا تھا، لہٰذا میں ان کی باتیں سن کر حیران تھی۔ وہ کسی اور ہی دنیا کی مخلوق لگتی تھیں۔ سب انسان ایک جیسے نہیں ہوتے۔ ہم دولت اور جائیداد کے پیچھے نہیں بھاگتے، کیونکہ ہمارے پاس پہلے ہی اللہ کا دیا سب کچھ ہے، لہٰذا اور مزید کا ہمیں کوئی لالچ نہیں۔ آپ اپنی بیٹی ہمیں سونپ دیجئے، ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ اس کا اپنی بیٹی سے بھی زیادہ خیال رکھیں گے۔ اب کی بار کامران کا باپ بولا تھا، مجھے ہمیشہ سے بیٹی کی خواہش تھی، مگر اللہ نے مجھے بیٹی نہ دی، لیکن میں نے ٹھان لی تھی کہ میں اپنی بہو کو ہمیشہ اپنی بیٹی بنا کر رکھوں گا، اور آپ کی اتنی پیاری سی بیٹی جب ہمارے گھر میں آ بسے گی تو ہمارے گھر میں تو خوب ہی رونق لگے گی۔ کامران کے باپ نے اٹھ کر میرے سر پر ہاتھ رکھا اور ابا سے درخواست کی، تو ابا نے خوشی کے مارے اس بات میں سر ہلا دیا۔ مجھے اپنی قسمت پر یقین ہی نہیں ہوتا تھا۔ میں نے FA کا امتحان پاس کیا تو ابا نے میری شادی کی تاریخ رکھ دی، اور میں رخصت ہو کر کامران کے سنگ چلی آئی۔ کامران خود بھی پڑھا لکھا تھا، اور اسے شوق تھا کہ اس کی بیوی بھی پڑھی لکھی ہو، لہٰذا اس نے مجھے آگے پڑھنے سے نہ روکا، اور میں نے اپنی تعلیم شادی کے بعد بھی جاری رکھی۔ کامران مجھے بہت چاہتے تھے، وہ ایک اچھے شوہر تھے، انہیں میری معصومیت بھا گئی تھی۔ میں اپنے رب کی شکر گزار تھی جس نے مجھے اس رستم سے بچا کر کامران جیسا جیون ساتھی دیا تھا۔